وَيَحْمِلُنِي وَيَجْرَؤُنِي عَلَى مَعَاصِيكَ حِلْمُكَ عَنِّي. عجیب جملہ ہے عزیزان گرامی. اچھا میں نے نوٹ کیا کہ دعا کے لیکچرز کو بہت سارے لوگوں نے سنا ہے لیکن اس پہ کسی قسم کا ریئیکشن نہیں دیا ہے, یعنی نہ نیگیٹو نہ پازیٹیو, کچھ بھی ریئیکشن نہیں دیا. یہ بات بتاتی ہے کہ دعا تو امام زین العابدین علیہ السلام کی, تو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا, لیکن طرز گفتگو اتنا اجنبی ہے, ہم ان مفاہیم سے اتنے دور ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس دعا کے جملے پر کس طرح ریئیکٹ کریں, کس طرح ہم اپنے آپ کو کنیکٹ کریں. انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. اور یہ اس وجہ سے کیونکہ اکثر ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں جاتا, ان چیزوں سے ہماری غفلت ہے. ہمارے یہاں اکثر دین کے نام پر عقائد کے بیچ جنگ ہوتی ہے, ایک عقیدہ دوسرے کو اپنے سے کمتر اور اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر ثابت کرنا چاہتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر مقام عمل پر کوئی فرق نہ ہو اور تمام عقیدے کے جو لوگ ہیں وہ جب عمل کی منزل آئے, عمل کا میدان ہے, تو اس میں سب برابر ہوں اور کوئی فرق نہ نظر آئے, تو یہاں پھر پرابلمٹک بات ہے. کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا سب سے بڑا مثبت پہلو یہ تھا کہ مقام عمل میں وہ منفرد نظر آتے تھے. ان کے عقائد سے کوئی متاثر ہو نہ ہو, ان کے عمل سے ضرور لوگ متاثر ہوا کرتے تھے. دیکھیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ جو شخص ان سے نفرت کرتا تھا, جس شخص کے دل میں ان سے نفرت اور بغض بھری ہوئی تھی, اور اس نے آ کے بیچ بازار میں وہ اپنی نفرت کا اظہار کیا, جو کچھ اس کے دل میں تھا وہ سب خالی کیا, سب کچھ جب اس نے اظہار کر دیا, تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام, یہ کریم من اولاد الکرام, نے کیا فرمایا, کہا کہ مجھے تمہارے چہرے سے لگتا ہے کہ تم یہاں کے نہیں ہو, ضرور کہیں باہر سے آئے ہوگے, ضرور تھکے ہوئے ہوگے, ضرور بھوکے ہوگے, پیاسے ہوگے. ان سب باتوں کو فی الحال کچھ منٹ کے لیے چھوڑ دو, تم میرے ساتھ چلو, میں تمہارے لیے پانی کا بندوبست کرتا ہوں, میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں, تم ریسٹ کرو, تم ریلیکس کرو. جب تمہاری طبیعت تھوڑی بہتر ہو جائے پھر ہم گفتگو کریں گے, اور میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے تمہارے دل میں جو مسائل ہیں ان کو میں کلیئر کروں. عزیزان گرامی, یہ شخص ادھر ہی متاثر ہو گیا امام حسن علیہ السلام کے حسن سلوک سے. ہمارے یہاں برعکس ہوتا ہے عزیزان گرامی, ہم کہتے ہیں یہ میرا عقیدہ ہے اور یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے, 10 نقطے میرے عقیدے کے درست ہونے پر, 10 نقطے تمہارے عقیدے کے غلط ہونے پر, لیکن اخلاق اور رفتار کی منزل میں ہرگز میں اس مرتبے پر نہیں آؤں گا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونا علینا شینا. اے ہمارے شیعوں, ہمارے لیے باعث فخر بنو, تم ایسے رفتار کرو معاشرے میں کہ جب لوگ تمہیں دیکھیں تو کہیں کہ ماشاءاللہ یہ ضرور صادق آل محمد کا ماننے والا ہے, اس کے اخلاق اور رفتار ہی بتا دو. ولا تکونا علینا شینا, ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھنے کی وجہ سے لوگ اہل بیت علیہ السلام سے دور ہونے لگے, تمہارے اخلاق اور رفتار اتنے برے ہوں, اتنا تم لوگوں کو ٹونٹ کرتے ہو, اتنا تم ان لوگوں کی تذلیل کرتے ہو اور اتنا برا رویہ رکھتے ہو کہ لوگ آہستہ آہستہ تم سے دور ہو.